آج سے 400 سال قبل کسی جاپانی رئیس کا قیمتی مرتبان ٹوٹ گیا۔ اس نے مرتبان کی کرچیاں اٹھا کر باہر پھینک دی۔ وہاں سے کوئی بدھ بخشو گزر رہا تھا۔ اس نے کرچیاں دیکھی، مسکرایا اور کرچیاں اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لی اور رخصت ہو گیا۔ بخشو کی کلائی میں ایک سونے کا کڑا تھا۔ یہ اس کی واحد متاع تھی۔ وہ دوسرے گاؤں پہنچا، سنار کے پاس گیا اور اس کی ورکشاپ میں مفت کام کرنے کی پیشکش کر دی۔ سنار نے اسے رہائش اور مفت کھانے کے عوض اپنے پاس رکھ لیا۔ بخشو نے اسے درخواست کی کہ میں سارا دن تمہارے پاس مفت کام کروں گا۔ سنار کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے حامی بھر لی۔ بخشو نے ایک شرط رکھی کہ میں جب کام سے فارغ ہو جاؤں گا تو میں اپنا سونے کا کڑا پگھلا کر اپنے مرتبان کی مرمت کروں گا۔ سنار کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ چنانچہ دونوں کا سودا ہو گیا۔ بخشو اب سارا دن سنار کا کام کرتا تھا اور شام کے وقت جب دکان بند ہو جاتی تو وہ اپنا کڑا پگھلا کر سونا نرم کر کے اس مرتبان کی کرچیاں جوڑتا۔ بخشو نے مہینہ بھر کی محنت سے ٹوٹا ہوا مرتبان جوڑ لیا۔ مرتبان مکمل ہو گیا تو اس نے اسے صاف کر کے دکان کے شوکیس میں رکھ دیا۔ مرتبان سونے کی چمک کی وجہ سے دور سے دکھائی دیتا تھا اور دیکھنے والے بے اختیار اس کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ یوں وہ مرتبان چند دنوں میں پورے علاقے میں مشہور ہو گیا اور لوگ اس کی منہ مانگی قیمت دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے، مگر بخشو نے اسے بیچنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ مرتبان کسی اور کی امانت ہے۔ مرتبان کی تعریف پھیلتے پھیلتے اس جاپانی رئیس تک بھی پہنچ گئی، جو دراصل اس مرتبان کا مالک تھا۔ وہ بھی اس دکان پر آ پہنچا۔ اس نے بھی مرتبان دیکھا مگر وہ اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے منہ مانگی قیمت دے کر مرتبان خرید لیا۔ بخشو نے نیلامی کا بندوبست کر دیا۔ بولی شروع ہوئی اور رئیس بولی بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ علاقے کے تمام رئیس ہار گئے اور وہ رئیس جیت گیا۔ رئیس نے جب فخر کے ساتھ اپنا مرتبان اٹھا لیا تو بخشو آگے بڑھا اور مرتبان اسے دے کر بولا، حضور یہ مرتبان آپ ہی کا ہے اور میں آپ کی چیز کی قیمت آپ سے کیسے وصول کر سکتا ہوں؟ آپ اپنا مرتبان لے لیں اور میرے لیے بس دعا کر دیں۔ رئیس نے حیرت سے پوچھا کہ کیا مطلب؟ بخشو نے جواب دیا، میں فلاں تاریخ کو آپ کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا اور یہ مرتبان ٹوٹ گیا تھا اور آپ نے اس کی کرچیاں اٹھا کر باہر پھینک دی تھی۔ میں کرچیاں اٹھا کر یہاں لے آیا، اپنا کڑا پگھلا کر اسے جوڑ دیا اور جڑے ہوئے ٹکڑوں نے اسے پیس آف آرٹ بنا دیا ہے۔ رئیس حیران ہو گیا۔ بخشو نے بتایا، ٹکڑے اشیاء کے ہوں یا انسانوں کے، جب یہ جڑتے ہیں تو یہ چیزوں اور انسانوں کو انمول بنا دیتے ہیں، یہ انہیں پیس آف آرٹ بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ چیز ہیں یا انسان ہیں، آپ جب ٹوٹ جائیں تو خود کو بیکار نہ سمجھیں۔ اپنی کرچیاں کچرا گھر میں نہ گرنے دیں۔ آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو حوصلے، ہمت اور برداشت کے سونے سے جوڑنا شروع کر دیں۔ آپ نہ صرف دوبارہ مکمل ہو جائیں گے بلکہ آپ پہلے سے 1000 گنا قیمتی ہو جائیں گے اور پیس آف آرٹ بھی بن جائیں گے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ جاپان میں لوگ ٹوٹے ہوئے برتنوں کو سونے سے جوڑ کر پیس آف آرٹ بنا رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زبان میں اس فن کو کنسوگی کہتے ہیں۔ جاپان میں کنسوگی کے عمل سے گزرنے کے بعد عام سے پیالے، پلیٹیں، مگ اور گھڑے ملین ڈالر آف آرٹ کا پیس بن جاتے ہیں اور میوزیم میں رکھے جاتے ہیں، یا پھر لوگ انہیں اپنے گھروں میں سجاتے ہیں۔ یہ فن صرف اشیاء کی ریپیئرنگ تک استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذریعے ٹوٹے پھوٹے اور تباہ حال انسانوں کو بھی جوڑ کر، رگڑ کر نیا اور مہنگا بنا دیا جاتا ہے۔ جاپانی قوم خود بھی کنسوگی کا جیتا جاگتا شاہکار ہے۔ دنیا میں آج تک ایٹم بم صرف 2 بار استعمال ہوا اور یہ دونوں مرتبہ جاپان پر گرایا گیا۔ 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر اور پہلا اور 9 اگست کو ناگاساکی پر دوسرا ایٹم بم گرا، اور ان دونوں بموں نے پوری جاپان قوم کو مرتبان کی طرح کرچی کرچی کر دیا۔ لیکن آپ کنسوگی کا کمال دیکھیے، جاپانی قوم نہ صرف اپنی تمام کرچیاں جمع کر کے خود کو دوبارہ بنا لیا بلکہ یہ اپنے اصل سے زیادہ قیمتی بھی ہو گئی۔ جاپان کی آج 20 سے بڑی کمپنیاں، خواہ وہ ٹویوٹا ہو، مٹسوبشی ہو،
ہونڈا ہو، ہٹاچی ہو، سونی ہو، پیناسونک ہو، یہ دوسری جنگ عظیم سے قبل دفاعی آلات اور بم اور توپیں بناتی تھیں۔ ان کمپنیوں نے جنگ کے بعد اپنا کاروبار تبدیل کر لیا اور یہ چند دنوں میں دنیا کی بڑی تجارتی اور صنعتی کمپنیاں بن گئیں۔ اسی طرح جب آپ خود کو ٹوٹا محسوس کریں یا ٹوٹا ہوا پائیں تو آپ کنسوگی کا عمل کرتے ہوئے حوصلے، ہمت اور برداشت کے سونے سے خود کو جوڑنا شروع کریں اور ہیرے سے زیادہ قیمتی بن جائیں۔